تو جتنا ہم آداب کے ساتھ جہاں بھی بات ہو، جو بھی کر رہا ہو، تو فائدہ دینے والے اللہ پاک ہیں۔ ان آداب میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کے ساتھ بات کو سنا جائے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، ان کی محبت کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ بات سنی جائے۔ پھر آدمی عمل کی نیت سے سنے، اوروں تک پہنچانے کی نیت سے سنے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا استظار بھی ہو کہ مجلسیں ان میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، فرشتوں نے ان مجلسوں کو گھیرا ہوا ہے، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے، اگرچہ اللہ جانتے ہیں ایسی ایسی مجلس تھی، وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں جہاں آپ کا ذکر تھا، آپ کے رسول کا ذکر تھا۔ اچھا وہ کیا چاہ رہے تھے؟ اللہ جنت چاہتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تو فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے پناہ دے دی۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک آدمی ایسا تھا جو اپنے کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا وہ بھی پاس آگے بیٹھ گیا، آیا نہیں تھا اس مجلس کے لیے، اپنے کسی کام سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے وہ بھی وہاں آگے بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ یہ مجلس ایسی بابرکت ہے کہ اس کے پاس، یہاں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ تو یہ بڑی برکت والی مجالس ہے، اس لیے ان میں آداب کے ساتھ بیٹھنا یہ آدمی کو فائدہ دیتا ہے۔ جتنا ہم آداب کا خیال رکھیں گے اتنا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ توجہ سے سننا، طلب سے، شوق سے سننا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ اس کو دہراتے تھے شروع میں، تاکہ مجھے فوراً یاد ہو جائے، اور پھر میں ذمہ داری اور تک پہنچانا ہے مجھے، تو اس لیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ نہیں، آپ دہرائیں نہیں، یاد نہیں کریں اس کو، بلکہ آپ توجہ سے سنیں۔ باقی یاد کرانا، اس پہ عمل کرانا، موقع پر لوگوں کے سامنے بیان کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زبان نہیں سمجھتا، بات تو اردو میں ہو رہی ہے، میری اردو کمزور ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میرے بھائیو، نماز پڑھتے ہیں نا جی، ہم نماز میں امام صاحب عربی میں قرات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو عربی نہیں سمجھتے، لیکن اجر ان کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا آپ سمجھنے والوں کو ملتا ہے۔ تو نماز میں مقصود یہ ہے کہ بھی آدمی اللہ کے دھیان سے نماز پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، اللہ پاک کے یقین کے ساتھ پڑھے، حضور والا طریقہ سیکھ کے پڑھے، فضائل کے استحضار کے ساتھ پڑھے، انہی صفات کے ساتھ ان اعمال میں بھی بیٹھیں، ہم یقین کے ساتھ بیٹھیں، حضور والے طریقے سے بیٹھنے کی کوشش کریں، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور فضائل کے شوق کے ساتھ ہم بیٹھیں، مجاہدے کے ساتھ بیٹھیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پیاس لگ رہی ہے، کچھ تقاضا سا ہو رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے طبیعت کے تقاضوں کی وجہ سے اٹھ کے جانا، یہ ان مجلسوں میں بعض اوقات ناقدری کی شکل بن جاتی ہے، تو اس سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک اور اہم بات جو آج کل بہت زیادہ بن گئی کہ دیکھیے، ان مجالس میں ہم تصویر نہ بنائیں، اس کو تو مستقل ہر ایک ہم میں سے اپنے ساتھ اس کو باندھ لے کہ ان مجلسوں میں تصویر نہیں بنانی ہمیں۔ دیکھیے، علماء کرام نے بعض چیزوں میں وہ علمی تحقیق ہوتی ہے، بعض شکلوں میں وہ کچھ اس میں بتاتے ہیں کہ بھی یہ جائز ہے، وہ ایک اپنی بحث ہے، اپنی علمی چیزیں ہیں، لیکن تصویر فی ذات ہی اللہ کے ہاں وہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ فضائل اعمال میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ اس میں
قیامت کے دن جب لوگ جمع ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے تو ابھی حساب شروع نہیں ہوگا، جہنم سے ایک اونک، ایک گردن نکلے گی اور وہ تصویر والوں کو اٹھا کے جہنم میں لے جائے گی۔ حساب کتاب اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر یہ مجلسیں قرآن اور حدیث کی مجلسیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ان میں ان چیزوں میں لگنا، یعنی جیسے ایک انتہائی سنجیدہ مجلس ہو، اس میں کوئی کھیلنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کھیل نہیں ہے۔ ایک سنجیدگی کے ساتھ بعض چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو توجہ سے سننا اور پھر اس کے مطابق آگے اپنی زندگی، اوروں کی زندگی اس پہ لانے کی کوشش کرنا۔ کر لو، کہیں تیل نکل رہا ہے، کہیں پیٹرول نکل رہا ہے، کہیں گیس نکل رہی ہے، کہیں جو ہے سونا ہے، کہیں چاندی ہے، یہ سب انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کہیں گندم ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں۔ اللہ نے اس زمین میں، اس دنیا کے اندر انسان کی ضرورتوں کو چھپا دیا ہے۔ محنت کرو اور ان کو حاصل کر لو، لیکن یہ مقصد چھوٹا مقصد ہے، یہ بڑا مقصد نہیں اس کائنات کا، اور یہ عام ہے۔ جو چاہے اس میں محنت کرے گا اس کو اللہ پاک اس کے منافع دے دیں گے۔ اچھا، یہ دنیا انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ضرورتوں کے لیے، خواہشات کے لیے نہیں۔ یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات کے اعتبار سے تو اتنی تنگ ہے کہ یہ ایک انسان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ ہاں، ضرورتوں کے لیے ہے یہ۔ اگر 7 بلین کہتے ہیں، 7 ارب کی آبادی ہے، اگر یہ 70 ارب بھی ہو جائے تب بھی یہ دنیا کافی ہے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ضرورتوں کے لیے۔ ہاں، ضرورت کیا ہے کہ جس کے پورا نہ کرنے سے آدمی کو تکلیف پہنچے، ضرر ہے۔ 4-5 چیزیں ضرورت کی ہیں۔ لباس، سردی گرمی کے اعتبار سے ایک آدھ جوڑا سردی کا، ایک آدھ گرمی کا، چلو سے آدمی کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔ رہائش، اسی طرح سواری ہے یا کھانا پینا ہے، نکاح ہے، یہ 4-5 چیزیں ضرورت کی ہیں آدمی کی۔ اس میں ضرورت کے بقدر لگنا، ضرورت کے بقدر لگنا۔ خواہش پہ اگر چلیں گے تو شاید ایک انسان کے لیے بھی یہ کافی نہ ہو دنیا، تو ضرورت کے بقدر اس میں لگنا۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، آخرت بنائی، وہاں انسانوں کی خواہشات پوری ہوں گی۔ تو اللہ پاک نے انسان کو آئیے جی آگے تشریف لیں، قریب آ جائیں، مجمع کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ قریب تشریف لے آئیں جی۔ اگر آپ آزاد بھی پہلے 4 مہینے لگا لیتے، آپ بھی وہاں چلے جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ تو کیا رائے ہے؟ چلو اب تک جو چوک ہوئی ہے اس پہ استغفار کر لیں، اب اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے چلے جائیں، تو کیا خیال ہے آپ میں سے کون اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے جائے گا؟ کیوں نہیں؟ تو اگلی دفعہ بھی یہ اعلان ہوگا، پھر بھی آپ یہیں بیٹھے ہوں گے۔ کیا رہے، کون یہاں سے 4 مہینے کے لیے جائے گا ابھی؟ اچھا، تو کیا نیت نہیں ابھی تک آپ آزاد کی؟ تو میرے بزرگوں، اس کائنات کو اللہ نے ایک مقصد تو یہ دیا کہ اس میں انسانوں کی ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں، ان پہ محنت کر کے ان ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن یہ چھوٹا مقصد ہے۔ اچھا، بڑا مقصد کیا ہے کہ اس سارے نظام کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کو پہچانو۔ وہ کون ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا فرما دیا؟ دیکھیں، تم دیکھو، بار بار دیکھو، اور اس میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ پھر اس نے سورج، چاند، ستاروں کا ایک نظام بنایا، اتنا وسیع آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ سورج روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر آج یہاں پر سورج صبح 5:07 پہ طلوع ہوا ہے بلیک برن میں،
تو ٹھیک 1 سال کے بعد آج کی تاریخ 27 جولائی کو 5:07 پہ طلوع ہوگا، نہ 8 ہوں گے نہ اس کے 6 ہوں گے۔ اب اتنا اس کو کس نے باندھ کے رکھا ہوا، کس نے اس کو اتنا پابند کر کے رکھا ہوا ہے؟ کون ذات ہے جس نے سارے کو بنایا ہے؟ نہیں یہ چیز جو ہے نا یہ ذرا خراب ہے، یہ اس کی یہ ٹھیک نہیں نظر آ رہی اس کا، تو یہ نقصان دہ ہوگی۔ آنکھ بتا دیتی ہے اس کو کہ دیکھو یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اگلا کیا ہے کہ ہاتھ لگاؤ، اب یہ زیادہ گرم ہے، تھوڑا سا ٹھہر جو ذرا، اس کے بعد کریں گے۔ اچھا پھر ٹھیک بھی ہے، لیکن ذرا ایک چپکاہٹ ہے اس کے اندر، کچھ پرانی ہو گئی یا خراب ہو گئی، بھائی نہیں اس کو یہ نہیں کھانے کے قابل ہے، اس کو ہاتھ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں تک لے کے جاتا ہے تو ناک بتاتی ہے، نہیں اس میں تو بدبو آ رہی ہے، یہ تو کیا بات ہے، وہ خراب تو نہیں ہوگی، کل کی تو نہیں پڑی ہوئی تھی چیز، تو ناک بتا رہی ہے اس کو۔ اس کے بعد پھر بھی نہیں سمجھ آئی، پھر منہ کے اندر رکھا، یہ تو ذائقہ اس کا بدل گیا ہوا ہے، تو 4-5 اللہ نے راستے میں اس کی رکاوٹیں کھڑی کر دی، کیونکہ اس کے پیٹ میں کہیں کہ نقصان دہ چیز نہ چلی جائے۔ لیکن بندے کے ذمہ ایک کام کر دیا، چھوٹا سا کام، کہ دیکھو بس ایک کام تم نے کرنا، باقی سارا ہم کریں گے۔ پیٹ میں چلا گیا، اس کے بعد اس کو خون میں پہنچانا، اس کو جسم کی جہاں جو ضرورت ہے وہاں تک اس کو پہنچانا، یہ سب نظام اس کا اوپر والے کا چلتا ہے۔ ہمارے ذمہ صرف ایک چھوٹا سا بیچ میں کام کر دیا، وہ کیا کیا کہ دیکھو حلال منہ میں ڈالنا، حرام نہ ڈالنا، بس باقی سارے کام ہم کریں گے۔ ہمیں صرف چھوٹا سا کام دے دیا کہ حلال لقمہ ڈالنا، حرام نہ ڈالنا، ورنہ دنیا میں تو شاید پیٹ تمہارا بھر جائے گا، لیکن ہمیشہ کی زندگی تمہاری خراب ہو جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، اور یہاں بھی اس کی نحوست پڑے گی، یہاں بھی اس کی پریشانی آئے گی تمہارے اوپر۔ تو تمہارے اپنے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اس میں جیسے عرض کیا کہ 2 مقصد، ایک تو انسان کی ضرورتیں ہیں ان کو دیکھو، اور دوسرا یہ کہ اس سے اس کے بنانے والے کو، اس کے چلانے والے کو پہچانو، اور پہچاننے کے بعد اس کی بندگی، اس کی اطاعت پہ آ جاؤ۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کو کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ساری دنیا تو انسان کے لیے پیدا کر دی، تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں یعنی یہاں بہت سارے نوجوان دوسرے ملکوں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے پوچھو بھی کیا کر کس لیے آئے ہو یہاں پر، کہ جی میں یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گا، پھر لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ جی میں یہاں بزنس میں اس کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اچھے طریقے سے تجارت کاروبار کر سکوں۔ تو انسان اپنا مقصد خود متعین کیے ہوئے ہیں اس وقت، حالانکہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد خود طے کریں۔ دیکھیے ایک آدمی، ایک نوجوان ہے، اس کے والد صاحب اس کو ایک شہر سے، لیسٹر سے، اسے کہتے ہیں کہ بھی آپ ویلز چلے جاؤ یا شکاگو اس میں چلے جاؤ، تم یہ رقم لے لو، آنے جانے کا خرچہ ہے، وہاں ٹھہرنے کا خرچہ وہ بھی تم لے لو، اور چند دن کے بعد میں تمہیں فون کروں گا، پھر تم واپس آ جانا۔ اب وہ لیسٹر سے چلا ہے ویلز جانے کے لیے، تو کیا خیال ہے، وہ پیسے لے کے چل پڑے گا یا کچھ پوچھے گا باپ سے؟ کیوں جی پوچھے گا کہ نہیں؟ کیا پوچھے گا والد سے؟ جی کیا کرنا ہے مجھے؟ تو والد سے پوچھے گا نا جی، خود تو طے نہیں کرے گا کہ مجھے کیا کرنا وہاں جا کے۔ اچھا چونکہ والد صاحب بھیج رہے ہیں، وہی واپس بلائیں گے، خرچہ بھی سارا وہی اٹھا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں۔ ہاں جس مقصد کے لیے والد صاحب نے بھیجا اس کو کرتے ہوئے ساتھ کے ساتھ آدمی کو وہاں سیر کر لیتا ہے، کوئی دوستوں سے مل لیتا ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا میں خود آیا ہے؟ کیوں جی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ خود آیا، اس نے چاہا اس لیے دنیا میں آ گیا؟ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ذات نے بھیجا ہے، ایک ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اچھا ہم میں سے کوئی بھی دنیا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی
جانا پڑتا ہے یہاں سے، تو بلانے والا بلا بھی لیتا ہے ہمیں. بیچ میں جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی ساری، کیوں جی ہم نے تو یہ نظام نہیں بنایا، کسی اور نے ہمارے لیے یہ نظام بنایا ہے. ہمارے کھانے پینے لباس سب چیزوں کا ضرورتوں کا نظام اس نے بنایا ہے. تو اب اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد خود طے کریں. ہمیں اسی ذات سے پوچھنا ہوگا کہ آپ بتائیے آپ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. کیوں جی کبھی ہم نے پوچھا اس سے؟ اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم براہ راست اللہ سے نہیں پوچھ سکتے ہو، لیکن یہ ہمارے نمائندے ہیں انبیاء کرام، ان سے جا کے پوچھو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، ایک کتاب اتار دی. اس کتاب کو اس میں اللہ نے ساری چیز سمجھا دی کہ تمہیں ہم نے کس لیے بھیجا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے ایک نظام بنا دیا ہے. تو انسان کو اللہ نے تین انسان کو بحیثیت انسان تین مقصد کے لیے بھیجا ہے. پہلا مقصد اللہ پاک نے اس کو دیا ہے وہ عبادت. وما خلقت الجن